حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وادی بطحا پر چڑھ کر اعلان کیا، یا صباحا ہو یا صباحا ہو۔ اس اعلان کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگ جمع ہو جائیں۔ تو مکے کے تمام لوگ اس پہاڑ کے پاس جمع ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے صبح یا شام میں، اور وہ آپ پر حملہ آور ہوگا، تو کیا تم میری اس بات کا یقین کرو گے؟ تو وہ تمام کے تمام کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، آپ کے منہ سے ہم نے کبھی جھوٹ تو سنا ہی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ کے نازل ہونے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ جب یہ کہا تو ابو لہب بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پر۔ وہ ابو لہب ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اور اس نے برے کلمات کہے۔ جب اس نے برے کلمات کہے تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے سورہ لہب کو نازل کیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت ترین دشمن تھا۔ اتنا سخت ترین دشمن تھا کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ظلم مجاز کے بازار میں حضور علیہ السلام لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اور اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو حضور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کی ترغیب دے رہے تھے، دین حق کا کلمہ بلند کر رہے تھے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گورا چٹا شخص بھی تھا۔ وہ لوگوں کو کہتا کہ لوگوں اس کی بات پر یقین نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ پیچھے کھڑے ہونے والا شخص جو ہے یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ محمد کا چچا ابو لہب ہے۔ اور پھر یہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں تبلیغ کے لیے جاتے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے، تو ابو لہب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ حتیٰ کہ بہت سے قبائل کے اندر جب حضور تبلیغ کے لیے گئے تو یہ ابو لہب بھی پیچھے پیچھے حضور کے گیا، اور حضور جب دعوت دیتے دین کی تو وہ یہ کہتا کہ نہیں، میرے اس بھتیجے پر یقین نہیں کرنا، یہ بے دین ہو گیا ہے، اس نے ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے اور یہ بدعتی ہو گیا ہے، یہ گمراہی کے راہ پر چلنے لگ گیا ہے، اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ یہ اتنا سخت ترین دشمن ہو گیا تھا وہ پیارے آقا کا اور دین مصطفیٰ کا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی ام جمیل، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین دشمن تھی اور دین کی سخت ترین دشمن تھی۔ حتیٰ کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی، کیونکہ وہ یہ کہا کرتی تھی کہ میرے پاس ایک ہار ہے، میں اس ہار کو بیچ کر حضور علیہ السلام کی مخالفت پر اس کے پیسوں کو خرچ کروں گی، اور حضور علیہ السلام کی برائی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر نے جب دیکھا کہ ام جمیل آ رہی ہے، ابو لہب کی بیوی، تو حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ، ام جمیل آ رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ پھر آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب تلاوت شروع کر دی تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ وہ آ کر میرے پاس ٹھہر گئی اور کہنے لگی کہ کہاں ہے تمہارا ساتھی محمد؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ہماری مذمت کرتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، وہ تو کبھی مذمت نہیں کرتا۔ تو وہ ام جمیل کہنے لگی کہ ہاں وہ ہماری مذمت کرتا ہے، اور ہم محمد کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس کے دین کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب اتنی سخت ترین وہ دشمن ہو گئی پیارے آقا کی اور دین کی، تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ،
پھر ابو لہب تو آگ کے شعلوں کے اندر جلے گا ہی جلے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی جلے گی۔ اور پھر فرمایا گیا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیوی کے گردن کے اندر آگ کی زنجیر ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آگ کی زنجیر ہوگی وہ 70 گز ہوگی، تو اس کو آگ کی زنجیر پہنا کر اس کو گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف، اور جہنم کے پاس پہنچ کر اس کو دھکا دے دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیارے آقا کی مخالفت کی، دین اسلام کی مخالفت کی، اور پھر پوری زندگی ہی اسلام کے مٹانے میں اور اسلام کو بڑھنے نہ دینے کی کوشش کے اندر یہ لگے رہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی پیارے آقا علیہ السلام کی ذات میں کوئی نقص نکالتا ہے یا پیارے آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اگر کوئی شخص پیارے آقا کی تنقیص کرے یا دین کو گھٹانے کی کوشش کرے تو پھر اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کی اس کے اندر ہدایت ہی نہیں رہتی۔ اس لیے کبھی بھی دین اسلام کی مخالفت نہ کریں، نہ پیارے آقا علیہ السلام کے ذات یا طہر میں کوئی نقص نکالیں، اس لیے کہ یہ دو بدبختیاں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص کرنے لگ جائے تو پھر اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کو دین کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، اور پھر وہ گمراہی کے گڑھے کے اندر گر کر اس جہاں سے ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، پیارے آقا علیہ السلام کی عزت پر اپنا تن من دھن قربان کرنا نصیب فرمائے، اور دین اسلام سے محبت نصیب فرمائے۔